اب US اور ایران کی بات کریں گے. یہ پیش رفت یہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اور کیا امکانات ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک معاہدہ ہو جائے گا, کل تک اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پر کھول دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ عرب میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے گی, کیونکہ بہت سے معاملات ہیں جو کہ طے پا گئے ہیں, بہت سے معاملات طے پانے ہیں ابھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان سمیت دیگر ممالک کی سفارتیں کو, یہ قطر بھی کہہ رہا ابھی کہ سفارتی کوششیں ہماری جاری ہیں اور بہت ہی پرو ایکٹیو کردار یہ ممالک ادا کر رہے ہیں, شروع سے ہی ہم نے دیکھا ہے. اور ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مستعفی ہونے کی خبریں چل رہی تھیں ایرانی صدر کے, تو انہوں نے ان خبروں کی تردید کی. انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے مستعفی ہونے کا, اس کی تردید کر دی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں استعفیٰ دوں گا تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی, اور سعودی عرب اور یہ جو حوثی ہیں ان کے درمیان بھی ایک تنازع چل رہا ہے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں ہو رہا ہے. ان کے نجران ایئرپورٹ پر کوئی حملہ ہوا ہے, ڈرون حملہ, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حوثیوں کی طرف سے کیا گیا. اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کس طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اور یہ کیا پروگزیز چل رہی ہیں, پروگزیز ود ان پروگزیز کچھ کام کر رہی ہیں اس خطے میں. تو کیا یہ معاملہ خاص جو اس کا سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ یہ کہ US اور ایران کے درمیان کیا اسکلیٹ ہوگی یہ جنگ, یا پھر یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک اچھا اس کا اختتام ہوگا اور ایک کوئی معاہدہ ہو جائے گا آگے چلنے کے لیے تاکہ مڈل ایسٹ میں امن آئے. اس پر ہی ہم بات کرتے ہیں, انالیسس لیتے ہیں. انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, US سے میں جوائن کر رہے ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. انور صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. گڈ مارننگ تو نہیں, ہم مڈ نائٹ سے زیادہ گزر چکے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کل مکمل طور پہ کھل جائے گی. تمام یعنی میڈیا, معتبر میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے. کیا ہوا ہے ایسا, کیا 2-3 دن میں پیش رفت ہوئی ہے, کوئی سفارتی طور پر کوئی کامیابی ملی ہے, ایران کچھ رضامندی کا اظہار کر دیا ایران نے, آپ کے پاس انسائٹ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, یہ جو جنگ ہے یہ تو جنگ شروع سے دیکھیں آف اگین آن اگین چل رہی ہے. جنگ ہوتی ہے, پھر پیس ہو جاتا ہے, پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے, اور پھر جنگ ہوتی ہے. اس لیے کہ دونوں سائڈز کو یہی چیز سوٹ کرتی ہے. صدر ٹرمپ سے بیسک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اوور اسٹیٹ کر دیا. جب انہوں نے حملہ کیا تھا 28 فروری کو, اگر اس وقت انہوں نے ایرانی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر کے یہ کہہ دیا ہوتا کہ یہی ہمارے ٹارگٹ تھا, اور اگر مزید ایران نے کچھ کیا تو ہم پھر مزید کارروائی کریں گے, تو وہ لگتا کہ وہ فاتح ہیں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رجیم چینج کر کے رہیں گے اور 2-3 دن میں کر دیں گے. جو وہ نہیں کر سکتے تھے, ان کے بس کی بات نہیں تھی, اس لیے کہ زمینی کارروائی کے بغیر کہیں رجیم چینج نہیں ہوتا, گورنمنٹ چینج نہیں ہوتی, لوگ نہیں بدلتے. کسی حکومت کو اور الیکٹڈ حکومت کو, جس کو آپ نے دیکھ لیا جنگ کے دوران کتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے عوام کے, اس کو آپ اس طرح فضائی حملوں سے تبدیل نہیں کر سکتے. اور ایران نے یہ ثابت کیا, اس میں ریزیلینس ہے, اس کو عوام کی سپورٹ ہے, اور انہوں نے اپنے بنکرز بنا رکھے ہیں جہاں میزائل انہوں نے اس طرح سے پوشیدہ رکھے ہیں کہ امریکہ ان تک نہیں پہنچ سکتا. یہ باتیں انہوں نے ثابت کی. تو اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کمزور لگے. جب وہ کمزور لگے, انہوں نے جو MOU سائن کیا, اس MOUs پر امریکہ میں بہت تنقید ہوئی, خاص طور پہ ان کی پارٹی کے اندر, ان کے حامیوں میں, ان کے ووٹرز میں. تو اس کے ریاکشن میں پھر وہ جنگ کی طرف گئے, اور پھر جب جنگ زیادہ بڑھی تو پھر کرٹیسزم ہوئی, تو پھر امن کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ آف اگین آن اگین جو سلسلہ ہے یہ چلے گا مڈ ٹرم تک, نومبر تک. اس کے بعد مڈ ٹرم کے بعد ہی کوئی وہ حتمی فیصلہ کریں گے. ہاں, سوائے اس کے کہ اگر خطے کے ممالک جو ہیں, جس میں سعودی عرب ہے, پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس میں, اور سر اس جنگ اور امن کے بیچ کی چلیں بات کر لیتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی چلتے رہتے ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے. یہ جو مڈل ایسٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چلتے رہتے ہیں اور ہوتا رہتا ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ایسا ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک پاگل انسان بیٹھا ہوا خواہ مخواہ بیانات دیے جا رہے ہیں, یا ایرانی جو ہیں وہ جذبات میں آ کے بیانات دیے جا رہے ہیں.
بالکل ایسا نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں. صحیح ہے، صحیح. ٹیسٹنگ دی واٹرز بار بار کرتے رہتے ہیں کہ کیا کس کی کیپیبلٹی کتنی ہے. نہیں، ناٹ ٹیسٹنگ دا واٹر، پھر آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں. صحیح. ان کے ٹارگیٹ سے لیتے ہیں، ان کے ٹارگیٹ سے ٹارگیٹ سے لیتے لیتے ہیں، ہیں، ٹھیک ہے. دونوں اپنے اپنے ٹارگیٹس کو سامنے رکھ کے کاروائیاں کرتے ہیں. یعنی دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. ویری اسٹرانگ میتھڈ بیہائنڈ دس میٹر. اوکے، صحیح صحیح سر. اچھا، یہ مڈل ایسٹ میں جو سر معاملہ چل رہا ہے یہ بھی ذرا سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کیا پروگزیز کام کر رہی ہیں، اور یہ خطے کی جو ہسٹورک ایک دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رہی ہے یا امن بھی رہا تو ایک ٹگ آف وار چلتی رہی سعودی عرب ایران کے درمیان، تو یہ حوثی اس میں آ گئے ہیں اور نجران ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا یمنی حوثیوں نے. اس سے پہلے بھی حملہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے کیونکہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. پھر باب المندب کا جو معاملہ ہے اس کی ذرا سی بات کریں، اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں آپ سارے معاملے کو؟ کہیں وہ معاملہ پیچھے ہو جائے؟ سوال کروں؟ جی کریں. میں آپ سے ایک سوال کروں، بہت مختصر سوال ہے. آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پورے خلوص دل سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور عرب کے درمیان سب مسلمان بھائی ہیں، ان کے آپس میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں؟ نہیں سر، وہ تو یہ تو مطلب ہسٹری کو ڈینائی کرنے والی بات ہوگی. ہاں، تو ان کے اندر غلط فہمیاں ہیں، ان کے اندر ڈفرینسز ہیں، اور اس لیے لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے اگر امریکہ کو موقع ملے گا، اسرائیل کو موقع ملے گا، یا ہمارے ہاں جو حالات ہیں اس سے انڈیا کو موقع ملے گا، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ بیوقوف ہوگا، وہ تو فائدہ اٹھائے گا. لیکن آپ کے اندر ریئل ڈفرینسز موجود ہیں. سعودی عرب یمن کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یمن جو ہے اس کی مرضی کے مطابق چلے. ایران جو ہے وہاں جو حوثی ہیں یا سعودی عرب میں خود شیعہ آبادی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ان کی حفاظت اور ان کے انٹرسٹ کی پروٹیکشن جو ہے وہ ایران کی ذمہ داری ہے. وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اسی طرح ایران یہ سمجھتا ہے کہ بحرین شیعہ اکثریت کا ملک ہے، یہاں ایک سنی اقلیت کی حکومت قائم ہے. یا قطر سے وہ سمجھتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ ہمارا علاقہ تھا، کویت ان کا علاقہ تھا. تو دونوں طرف بڑے جینوین گریوانسز ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزیں آپ کو بار بار نظر آتی ہیں. اس میں نقصان جو ہوگا اس سارے جنگ میں، سب سے زیادہ نقصان خلیجی ممالک کا ہوگا، اس لیے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ امریکہ کے اڈے بنا دو، بالکل محفوظ ہو جاؤ کہ کوئی کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکے گا. ایران نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ جتنے بھی اڈے بنا لیں آپ محفوظ نہیں ہیں. تو آنے والے دنوں میں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایران کے سمجھوتے کے بغیر تو وہاں نہیں رہ سکتے، ان کو ایران سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، ورنہ ان کے یہاں سے انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی. ان کے ایران جب چاہے ان کے آئل انسٹالیشن اڑا سکتا ہے، ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس اڑا سکتا ہے. تو مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا میس، اور آج سے نہیں ہے. اگر آپ ذہن میں رکھیں، جب سے جدید تہذیب کے یعنی 2-2.5 ہزار سال سے جو تاریخ چلی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں 3 بڑے بر اعظم ملتے ہیں، افریقہ، ایشیا اور یورپ، اور اس لیے وہ جو خطہ ایسا ہے یہاں کبھی میں امن نہیں ہوا. جی. اچھا، اور اسی ایکویشن میں اس چیز کو دیکھ لیں، لبنان کے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے ظاہر کہاں سے وہ آئے ہیں اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. تو کیا لبنان کے وزیر اعظم اس بات میں کامیابی انہیں مل جائے گی کہ حزب اللہ اور حماس کے درمیان کوئی رفت بن جائے، یا حماس کے اندر یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہم نے حزب اللہ کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی، اور جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے غزہ میں امن لانے کے لیے؟ یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا، پہلے تو مل کے حزب اللہ تو سپورٹ کر رہا تھا حماس کی، لیکن حماس آہستہ آہستہ ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے حزب اللہ سے. دیکھیں، اگین لبنان کے اپنے بہت شدید اندرونی اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ ایران 10-15 سال کی شدید، وہ لبنان 10-15 سال کی شدید خانہ جنگی سے گزرا تھا. پورا بیروت تباہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، ایک ایسا ملک میں جس میں 40% آبادی عیسائیوں کی ہے، 60% مسلمان ہیں، لیکن وہ 60% بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. 25% جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تقریباً 25% سنی ہیں، اور کچھ تھوڑے اور چھوٹے موٹے فرقے ہیں. تو وہاں اور آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل لبنان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ کچھ اور چاہتا ہے، اور لبنان کا صدر ہمیشہ عیسائی ہوتا ہے اور وہ کچھ اور چاہتا ہے. اور وہاں کے عیسائی وہ ہیں جو یورپ سے آ کے صلیبی جنگوں کے درمیان آباد ہوئے، بہت سارے عیسائی میں سے، سارے نہیں، اور وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور یورپ ان کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے. تو لبنان ایک اور بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. اور لبنان کی پروکسیز، ایران کی پروکسیز لبنان تک ظاہر ہے ان کے ٹینٹیکلز ہیں. سعودی عرب کا ذرا انفلوئنس کم ہے. سعودی عرب کی بھی ہیں، سب کی ہیں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب خطے میں ہیجمنی کی جنگ ہے یہ، اور اس جنگ میں یو ایس کس فریق کو آگے کر دے
اور خود پیچھے پلینگ فرام دا گیلری والی بات ہے وہ ہو یہ جائے. بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن خود امریکہ کی ویکنیسز بھی ایکسپوز ہوں گی نا اس جنگ میں. وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اڈے رہنے سے بھی آپ محفوظ نہیں رہتے، اڈے رکھنے سے بھی. تو اب خود امریکہ کو اپنی اسٹریٹجی کرنی پڑے تو گی. سر اور پھر مڈل ایک ایسٹ بات کے اور ممالک میں سامنے کبھی یہ ہوگا کہ مطلب یہ اس پہ سوچا جائے گا، ریویو کیا جائے گا کہ اڈے کیوں، یو ایس کے اڈے کیوں بھائی ہمیں ہٹانے چاہیے نا یہاں سے اگر مڈل ایسٹ کے ممالک میں حملہ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات اڈے ہٹا دینے چاہیے، بالکل ہٹا دینے چاہیے. یو اے ای کی مقامی آبادی کتنی ہے؟ 6.5-7 بہت لاکھ، کم ہوگی. بالکل بالکل ایسے ہی. اور باقی سارے غیر ملکی ہیں، صحیح. جو پولیس میں نہیں جا سکتے، جو فوج میں نہیں بھرتی ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ 6.5-7 لاکھ لوگ ایران کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. صحیح. ان کو باہر کی مدد چاہیے ہمیشہ. تو جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم اتنا ولنریبل، اتنا ویک ہے تو باہر کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. اور ایران میں جو نظریات ہیں آپ نے کیا ایسیس کیا؟ کیونکہ دیکھیں وہاں بھی وائس آف ڈسینٹ تو کہیں نہ کہیں ہے. تو ایران کو ایگزسٹنس پر بلیو کرتا ہے یا وہ جو ایک نظریاتی طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ہی تسلط ہونا چاہیے اور وہی اسکول، یعنی کیا ہے ایران میں سے؟ کے حوالے سے نہ دیکھیں، ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور اس خطے پہ حاوی رہے ہیں اور ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے. اور لیکن یہ جو کرنے کی بات ہے، اور شاید وہ ایرانی کریں بھی، ابھی تک تو اس وقت جنگ جاری ہے، اس وقت تو کہنا کچھ مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ارد گرد کے ممالک کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ایران کی طاقت سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر وہ احساس نہیں پیدا ہوگا تو وہ پھر امریکہ پہ یا کسی نہ کسی پہ بھارت سے سمجھوتے کر لیں گے، جیسے 1-2 ملک نے کیے بھی ہیں، اسرائیل سے کر لیں گے جیسے 1-2 ملکوں نے کیا بھی ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی صورت رہے گی ضرور باہر کی مداخلت کی، جب تک ایران ان کو یہ احساس نہ دلا دے کہ ایران طاقتور ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اور سر ابراہم اکارڈ اور بورڈ آف پیس کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ بھی تو ایک عزائم ہے نا ان کے. میری باتوں میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ 70 سال سے ہم نے کوشش کر کے دیکھ لیا، اسرائیل کو ہم تباہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. تو نام کچھ بھی دے دیں، بورڈ آف پیس کہہ دیں آپ، ابراہم اکارڈز کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا ایسے سمجھوتے کا جس میں اسرائیل اور عربوں کی پیسفل کو ایگزسٹنس ہو. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. جب تک آپ نہیں نکالیں گے تو وہ اسرائیل سے بھی جنگ جاری رہے گی. تو فلسطینیوں کی ایگزسٹنس رہتی ہے سر اس میں؟ کبھی بھی نہیں. آپ فلسطینیوں کی ایگزسٹنس کا راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ فلسطینیوں کی ایگزسٹنس کے بغیر بھی وہاں امن نہیں ہوگا. اسرائیل نے کئی دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیا اور غزہ سے وہ نہیں نکال سکے، کہیں اور سے کیا نکالیں گے. تو فلسطینیوں کا ایشو بھی ہمیشہ رہے گا جب تک ان کو اس کا ایک ہی حل ہے کہ 2 ریاستی فارمولا، جس کی پاکستان بھی حمایت کرتا ہے. پاکستان نے حمایت کی. سر ویسے دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات جاری رہے. آپ جو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں نا، بڑا ان ڈیپتھ انالیسس آپ کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا ہمیں. رائزن شاہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے.